بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، اور وہ ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ عزیز دوستو، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور عزیز دوستو یہ جو کتاب ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے اندر، جو کفر اور ایمان کے اندر، جو سچائی اور جھوٹ کے اندر فرق کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی متعدد آیات ہیں جو قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہیں، قرآن کریم کی آیات کو، اور ان کے ذریعے ہم کو بتایا کہ بلا شبہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بے شک یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے شفا ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے خیر ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے زبردست خسارہ بھی ہے۔ تو عزیز دوستو، پتہ چلا کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، بلکہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور چیزوں سے ڈرتے ہیں، تو عزیز دوستو پھر ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آج ہمارے ایمان والوں کے اندر بھی کئی سارے فرقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر اپنے بزرگان دین کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قرآن کریم سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ تو اپنے بزرگوں، اپنے محدثین، اپنے فقیروں، اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ قرآن کریم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، جب تک آدمی بزرگی کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ مانے، اور اللہ کے احکام کیا ہیں؟ وہ ہے قرآن کریم،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہیں احادیث صحیحہ، وہ ہیں احادیث صحیحہ، نہ کہ احادیث ضعیفہ۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی صحیح کرنے کے لیے ہم کو احادیث ضعیفہ کو ترک کرنا ہوگا اور احادیث صحیحہ کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو ہم اگر مضبوط پکڑ لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو عزیز دوستو یاد رکھو، ہمارا پھر یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ بلکہ یہ بات تو میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ پتہ نہیں، بلکہ اس چیز کو قرآن اور حدیث نے واضح کر دیا کہ جب ان دو چیزوں کو آدمی چھوڑ دے گا تو وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پہلے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ وہی ہوگا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بری جگہ قرار دیا، جس کے اندر آگ ہے، اور اس آگ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں اور پتھروں کو اس کا ایندھن قرار دیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم پر لاؤ، اپنے آپ کو قرآن کریم کے احکاموں کو اس طریقے پر ماننے پر لاؤ جو نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جو ایک سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آج قرآن کریم کے احکام کو چھوڑ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ائمہ کے اقوال کے مقابلے میں قرآن کریم کی واضح آیت اور احادیث صحیحہ وہ بھی آ جائے تو ہم کو عمل جو کرنا ہے وہ امام کے قول پر کرنا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی۔ عزیز دوستو، آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ گمراہی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ٹھیک بالکل یہی بات بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، ان کے بزرگوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنا دی تھی، اور تمام نشانیاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر واضح کر دی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور ان کو ضد تھی، ایک ہٹ تھی، اور یہ ضد اور ہٹ جو ہے انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ تو کیا یہ آج وہی ضد اور وہی ہٹ کیا مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ قرآن کریم کو چھوڑ کر اور بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ احادیث رسول کو چھوڑ کر علماء کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، احادیث صحیحہ کو ترک کر کے مولویوں اور پیروں اور فقیروں کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے عزیز دوستو؟ آج ہم نے قرآن کریم کو کیوں چھوڑ دیا؟ بنی اسرائیل کا ایک طویل واقعہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، جو کہ تقریباً آیت نمبر 40 سے سورہ بقرہ میں شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 75 تک میں نے تقریباً بہت مختصر میں جتنا میرے پاس علم تھا وہ میں نے آپ کے پاس تک پہنچا دیا ہے، جس میں ان کی مکاریاں اور ان پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انعامات کیے وہ تمام کے تمام ذکر کیے گئے ہیں۔ فرعونیوں سے کیسے نجات دی، من و سلوہ کس طریقے سے ان پر نازل کیا، کس طریقے سے ان کو ایک صحرا میں بھٹکایا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، روشنی کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، بچھڑے کو کس طریقے سے انہوں نے پوجا، اور اسی طریقے سے بے شمار چیزیں جو گزشتہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے مل سکتی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ مختصر آیت نمبر 76 ہے۔ اصل میں عزیز دوستو بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان ظاہر میں لائے تھے
اور باطن میں وہ ایمان نہیں لائے تھے، باطن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کرتے تھے۔ ان کا ذکر قرآن کریم کے پہلے پارے میں اور سورہ بقر کے دوسرے رکوع میں بھی ذکر کیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے ایسی تجارت اختیار کی کہ جو ان کو نہ دنیا میں نفع دے سکتی ہے اور نہ آخرت میں نفع دے سکتی ہے، کہ یہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا کہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں۔ ان کے کئی ایک اوصاف بھی بتلائے، جیسا کہ مثلاً روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کو اختیار کرنا، آگ روشن ہو جائے تو تھوڑے سے چل جانا، اس طریقے سے بے شمار یعنی کئی ساری نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ظاہر فرمائی ہیں، اور اس آیت نمبر 76 میں بھی بالکل وہی ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پول کھولی ہے۔ بات یہ تھی کہ جب یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے اپنے ایمان کی پختگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی بتاتے تھے کہ جو ہماری گزشتہ کتابیں ہیں ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، فلاں ذکر موجود ہے، فلاں ذکر موجود ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ چیزیں جو ان کی کتابوں کے اندر پائی جاتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بتلاتے تھے۔ لیکن عزیز دوستو، جب یہ لوگ اپنے لوگوں میں پہنچتے اور اس چیز کو ذکر کرتے کہ ہم نے ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی کتابوں کے اندر جو ان کی نشانیاں ہیں وہ بیان کی ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ یقیناً ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہیں، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم بڑے بے وقوف ہو کہ تم ان چیزوں کو ان لوگوں پر ظاہر کرتے ہو جن کو اللہ نے ہم پر ظاہر کر دیا۔ اگر تم نے وہ تمام باتیں جو اللہ نے ہم پر ظاہر کر دی ہیں ان پر ظاہر کر دو گے تو یقیناً وہ قیامت کے روز ہمارے خلاف مقدمہ پیش کر دیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اس آیت کا جو مفہوم ہے عزیز دوستو کچھ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی پول کھولی ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کہ یہ تم کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی بات اس طریقے سے آ بھی جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کرتوتوں سے، ان تدابیر سے، ان کی ان خفیہ مہم سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ باخبر نہیں ہے؟ تو عزیز دوستو، اس بات سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود ہے، احادیث صحیحہ کے اندر یہ حکم موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی انہی باتوں کو مانیں گے، انہی باتوں پر عمل کریں گے، انہی باتوں کو یقین کریں گے جو ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، تو عزیز دوستو ان میں اور ان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ ایک اعتراض ہمارے اوپر گزشتہ دنوں ایک اور کیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس سے پہلی آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی مجھے اس آیت کے الفاظ صحیح سے یاد نہیں آ رہے ہیں، تو اس میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے
ان کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو. اس پر ہمارے اوپر ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ چند لوگوں کے لیے نازل کی گئی تھی. عزیز دوستو، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ آیت حقیقتاً چند لوگوں کے لیے نازل کی گئی تھی، لیکن چند لوگوں میں وہ کون لوگ تھے؟ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا نام تو ذکر نہیں ہے. جیسا کہ تبت یدا ابی لہب میں ابو لہب کا نام ذکر ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابو لہب کے لیے نازل کی گئی ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے. پلس اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابو لہب کے لیے نازل کی گئی، لیکن اگر کوئی اس کے نقش قدم پر چلے اور اس جیسی حرکات کرے تو یقیناً یاد رہے کہ یہ اس کے لیے بھی نازل کی گئی ہے. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا گیا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. عزیز دوستو، پھر کہتے ہیں کہ جی کیا پورا عرب ایمان نہیں لے آیا تھا؟ ہم مانتے ہیں کہ پورا عرب ایمان لے آیا تھا، لیکن کتنے لوگ تھے جو کفر کی حالت میں جنگوں میں مارے گئے اور کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے؟ وہ چند لوگ نہیں تھے بلکہ بہت سارے لوگ تھے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتلا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، ایمان والا تھا، پکا اور پختہ ایمان والا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کو لکھتا تھا، وہ کاتب وحی بھی تھا. لیکن ایمان نامعلوم کیسا تھا اس کا. وہ جب اپنے لوگوں میں جا کر کے ملا تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا شروع کیا کہ وہ پیغمبر وغیرہ کچھ نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں وہ اسی کو مان لیتے ہیں، بس وہ جو ہے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. تو عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے. یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں احادیث کے اندر کہ اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی. جب وہ مر گیا تو اس کو دفن کیا، صبح کو دیکھا باہر نکلا ہوا پڑا ہے، پھر دفن کیا، پھر باہر نکلا ہوا پڑا ہے، پھر دفن کیا، پھر باہر نکلا ہوا پڑا ہے. مجھ کو کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ وہ شخص بدر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ایک دو جنگوں میں اور بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو کیا وہ حدیث جس میں یا وہ قرآن کی آیت جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہو کہ جو لوگ بدر میں شامل ہوئے ان لوگوں کے لیے میں نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا وہ شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس کی روش چھوڑ دی. اس لیے عزیز دوستو وہ اس میں شامل بھی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. عزیز دوستو، یہ عذاب عظیم کا ذکر صرف قرآن کریم کے اندر میں نے صرف یہیں پڑھا ہے، اور جگہ آپ دیکھو گے تو عذاب علیم پاؤ گے یا اور دوسرے الفاظ پاؤ گے، لیکن عذاب عظیم صرف اسی آیت کے اندر ہے، یعنی بہت بڑا عذاب. عذاب علیم، دردناک عذاب، دکھ دینے والے عذاب یہ ملیں گے، لیکن عذاب عظیم وہ یہی ہے. عزیز دوستو، اگر کوئی، یہ میں بھی مانتا ہوں یہ آیت مکے کے چند لوگوں کے لیے تھی، لیکن اگر کوئی انہی کی روش اختیار کر لے آج کے وقت میں بھی، تو میں پھر وہی کہتا ہوں قرآن کریم کی آیت جس پر فٹ اسی پر گفٹ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا اس کے اندر ایک آیت نازل کی گئی ہے. کون سی؟ وہ ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 31 ہے. اس کو پڑھ کر دیکھو. اگر اس کو پڑھ کر آپ
آپ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے تو میں بھی مان جاؤں گا کہ چلو یہ انہی لوگوں کے لیے ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے معبود بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیشواؤں کو، اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، ان کو اپنا پیشوا مان لیا تھا. تو عزیز دوستو، اس کو تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم نے تو انہیں کبھی معبود نہیں ٹھہرایا. تو آپ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو اور ان کے بزرگوں نے اس کو حرام قرار دے دیا ہو، اور اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہو اور ان کے بزرگوں نے اس کو حلال قرار دیا ہو، تو کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان کی بات کو مان لیا ہو؟ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا یہی مطلب ہے ان کو معبود ٹھہرانے کا. اور اگر کوئی آج بھی اس دور کے اندر بھی اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے احکام پر عمل کرے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنے پیروں کے احکام پر عمل کرے، اللہ کے احکاموں کو چھوڑ کر اپنے درویشوں کے احکام پر عمل کرے، عزیز دوستو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہو اور ان کا حکم کچھ اور ہو، تو عزیز دوستو یہ انہی لوگوں میں شامل ہوں گے، وہ ان لوگوں سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ قصے اور کہانی سنانے کے لیے. اس لیے عزیز دوستو قرآن کریم کو اپنانے کی کوشش کریں اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور احادیث صحیحہ کو اپنانے کی کوشش کریں اور احادیث صحیحہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح تعلیمات اور احادیث صحیحہ کی صحیح تعلیمات سے نواز دے اور ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن کریم اور احادیث صحیحہ پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے. جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، اس کو دور فرما دے اور ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص جو ہے لطف و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.